میں تو اسی ملک کا ہی باسی ہوں، میں اسی ملک کا شناختی کارڈ رکھتا ہوں، اسی ملک کا پاسپورٹ رکھتا ہوں، تو پھر کس چیز کے بنیاد پہ آپ مجھے اس ملک کا دشمن قرار دے رہے ہیں؟ سر، آپ نے انوار الحق کاکڑ صاحب کی بات کی. کچھ ٹائم پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ بلوچوں کے اتنے خیر خواہ بن رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں خرگوش اور پنجابی کا قتل جائز ہے. تو اس نفرت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اچھا، ایک چیز جو انور الحق کاکڑ صاحب کے حوالے سے ہے، انہوں نے جتنا بھی ٹینیور گزارا ہے، بدترین ٹینیور گزارا انہوں نے اپنا، اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. اس سے پہلے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو ادھر اسلام آباد کے آس پاس کے کیفیز وغیرہ میں بیٹھتے تھے. ادھر تو یہ بڑی بات کرتے تھے، مختلف جگہوں پہ بات کرتے تھے کہ بلوچستان کو ان کے حقوق نہیں ملتے. آپ وزیر اعظم بنتے ہی آپ نے ان بیانات سے پیچھے ہٹ گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے جو لوگ یہاں پر آئے ہیں، آپ بھی ایک قسم کے ان کو اس ملک دشمن عناصر کی جو میں نے بات کی، آپ بھی شاید وہی سمجھ رہے ہیں. آپ مارنگ بلوچ کو اور ان لوگوں کی جو بات کر رہے ہیں کہ جب ان کا پروٹیسٹ بھی جب جا رہا تھا تو اس ٹائم بھی انور الحق کاکڑ نے کمیٹی بنے اور ان کو بھیجا وہاں پہ. اس میں جو ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب تھے جو کہ ایک صحافی ہیں، اور اب ان کو کیا صحافی کہیں گے، لیکن وہ ان کو آپ نے بھیجا. آپ سرفراز بگٹی جو ہے وہ اب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہے. یہ ان کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا؟ یہ وہی سرفراز بگٹی ہے جنہوں نے ان لوگوں کو جو ہے غدار قرار دیا ہے. کس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، کس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو غدار سمجھے اور آپ کو کہیں کہ آپ اس ملک کے دشمن ہیں؟ میں اگر آج یہ سٹیٹمنٹ دے دوں کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہے وہ بھی اس ملک دشمن ہے، تو کوئی تک بنتا ہے کہ میں یہ بات کروں؟ نہیں، کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ میرے پاس حق ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو اس ملک کے اس ملک کا باسی کہوں یا ان کو دشمن کہوں. ٹھیک ہے، لیکن جو بات آپ نے کی ہے کہ انور الحق کاکڑ صاحب جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے وہاں پہ نفرت کی وجہ، ایک تو میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہ کس انٹینشن سے انہوں نے یہ بات کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی. سچ ہے، کچھ حد تک، کئی حد تک سچ ہے یہ بات. ہاں، اس میں اگر سچائی ہے تو اس کی بھی میں اس پہ آ رہا تھا کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی ایک اپروچ ہے، لیکن جو پنجابی ایلیٹ ہے اور اس پنجابی ایلیٹ سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے، وہ پختونخوا کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور بلوچستان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ملٹری میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ پنجابیوں کی ہے. ٹھیک ہے، اور جب بھی ان علاقوں پہ یہ لوگ جب جاتے ہیں اور وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو یہ لوگ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ایک نفرت کا وہ کہتے ہیں. میں پچھلے دنوں منظور پشتین کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ انٹرویو نہیں بلکہ وہ اسپیچ کر رہا تھا، اور اپنی اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں نفرت تو نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں گلہ ہے پنجاب کے لوگوں سے بھی. پہلے ہم پنجاب کی ایلیٹ کی بات کر رہے تھے، ملٹری کی بات کر رہے تھے، لیکن اب میں یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ پنجاب کے لوگوں سے بھی مجھے گلہ ہے. اور الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، کچھ لوگ بس میں بات کروں گا تو شاید آپ کو برا نہ لگ جائے، کیونکہ میں شاید الفاظ کا چناؤ جو ہے ڈیفرنٹ کر لیتا ہوں. تو منظور نے یہ ایک گلہ کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے لوگ پھر ہمارے ساتھ کڑے کیوں نہیں ہوتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ کڑے ہوں گے تو ہمارے مسائل کا حل بھی نکل جائے گا، اور ہم ایک سٹیج پہ ہوں گے سارے. تو ان کے جو کہنے کا مطلب ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نفرت جو ہے وہ اس کی بات کی جاتی ہے، تو نفرت اسی وجہ سے ہے کہ بلوچستان کے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنے زیادہ مسائل ہو رہے ہیں اور ہمیں اتنا زیادہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. تو پھر پنجاب کا ایک انڈیویجول جو کہ عام عوام سے تعلق رکھتا ہے، ان کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور وہ ان کو کھڑا نہیں دیکھ رہے. پھر جو انور الحق کاکڑ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا، اس کی ایک وجہ ہے کہ بلوچستان کے جو اس دفعہ یہ لوگ جتنی بھی آئے تھے، اس دفعہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوئی کہ پنجاب کے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور پنجاب کے ڈفرینٹ لوگ میں نے بھی دیکھے، اپنے آنکھوں سے میں نے سارا کچھ دیکھا ہے. میں اگر میڈیا کی بات کروں تو پورا میڈیا جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پنجاب کے لوگ جو ہے وہ ٹائم بائی ٹائم آ رہے تھے، ان کے لیے امداد بھی کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی بھی کر رہے تھے، ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو اب انور الحق کاکڑ صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم جس چیز پہ اپنا جو چورن ہے وہ بیچیں گے
تو وہ اب کس چیز پر ہوگی, کیونکہ وہ جو پنجابی قوم ہے وہ بھی تو ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئی ہے. اور حق بنتا ہے, اگر فلسطین کی آج کل ہم بات کرتے ہیں, اگر فلسطین پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر اس کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہوں گا تو تب بھی ان کو فرق نہیں پڑتا, میں کھڑا ہوں گا تو شاید تب بھی ان کو فرق نہ پڑے, ٹھیک ہے, لیکن اگر انسانیت کے خاطر میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو یہ میرا فرض بنتا ہے. اور انوار کاکڑ صاحب کی تو کیا بات کی جائے, وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 3 دفعہ بلایا